السلام علیکم. کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک بھائی. کچھ دنوں سے جو ہے نا پورے پاکستان میں بینڈ پتہ نہیں کیا تماشا چل رہا ہے. پب جی بینڈ ہوا, بیگو بینڈ ہوا, اس کے بعد آج یہ خبر سننے میں آ رہی ہے کیا ہمارا یوٹیوب اس کو بھی بینڈ کرنے کی طرف جو ہے نا جایا جا رہا ہے. تو یہ کیا چل رہا ہے؟ پورے پلیٹ فارم کو اٹھا کے بینڈ کر دیتے ہیں. بھائی جو چیز اس میں غلط ہے آپ اس کے خلاف ایکشن لو. کوئی قانون ایسا بننا چاہیے, کوئی ضابطہ ایسا بننا چاہیے کہ بھائی جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں, جو اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف جو ہے نا ایک مثبت قانون ہونا چاہیے. ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ان کے خلاف گھیرا تنگ کرنا چاہیے. یہ نہیں کیا پورے پلیٹ فارم کو اٹھا کے بند کر دیا. اب سب سے پہلے جو یہ ہمارا پب جی بینڈ ہوا تو اس کے پیچھے ریزن جو ہے نا انہوں نے دو دے دیا. ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ تو اگر اس کے حساب سے اگر انہوں نے بینڈ لگایا تو اچھی بات ہے, میں ان کے حق پہ ہوں. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور جو ہے نا بات کہی کہ بھئی دو بندوں نے اسلام آباد میں غالباً کسی جگہ پہ خودکشی کری تو اس کی وجہ جو ہے اس کی وجہ پب جی تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پاسبل کہ ایک گیم جو ہے نا کسی کو, ہاں ڈپریشن کا شکار ہوا, پریشان ہوا یہ وہ, لیکن اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات اور بھی ہیں. اس کے ساتھ یہ گیم بھی تھی. یہ تو نہیں ہے کہ گیم کی وجہ سے اس نے اس طرح کا قدم اٹھایا. چلو قدم اٹھا بھی لیا تو اب اس کے لیے لوگوں کو, جو والدین ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم لوگ جو ہے نا ایک ٹائمنگ بچوں کی ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس ٹائم میں ان کو گیم کھیلنا ہے, اس ٹائم میں دوسرے کام کرنے ہیں. اب صبح سے شام تک وہ لوگ گیم کھیلیں گے تو ظاہر ہے ان کا دماغ, ان کا مائنڈ تو خراب ہوگا. تو اب وہ جب اس طریقے سے ان کا دماغ خراب ہوگا, سب کچھ ہوگا اور وہ کوئی ایسی انہونی چیز کر دیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پورے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے نا وہ سارا ملبہ گرا دیا جائے گا کہ بھئی یہ پلیٹ فارم ہی خراب ہے. ایسی بات نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں بیگو میں جو اس کے بعد بینڈ ہوئی. چلو بیگو کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں 90% جو ہے نا وہ سارا غلط مواد تھا. وہ اس کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بالکل اچھا کام انہوں نے کرا ہے. لیکن آج کی یہ خبر ہے کہ یوٹیوب کو بھی بینڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اب یوٹیوب کو کیوں بینڈ کیا جا رہا ہے, جس میں دو ریزن جو ہے نا انہوں نے شیئر کرے ہیں. کہا کہ ایک تو قانونی ادارے جو ہیں ان کے خلاف جو ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں, یوٹیوب میں ویڈیوز ڈال رہے ہیں, اور اس کے علاوہ فرقہ واریت کو جنم دے رہے ہیں. تو آپ کے پاس قانون ایسا بنا ہونا چاہیے کہ بھائی جو فرقہ واریت کو جنم دے رہا ہے یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز کر رہا ہے تو ان کے خلاف ایکشن لو. اور اس کے بعد اگر آپ آ جاتے ہیں کہ جو قانونی اداروں کے خلاف جو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ ان کے خلاف بھی ایکشن لو. یہ کیا کہ آپ اس پلیٹ فارم کو اٹھا کے بلاک کر دو, اس پلیٹ فارم کو اٹھا کے بند کر دو. اب اس میں لاکھوں ہزاروں لوگوں کا, لاکھوں کا تو مجھے علم نہیں ہوگا, جہاں تک میری جو ہے نا میں نے سرچ کرا ہے اور یہ کرا ہے, ہو سکتا ہے لاکھوں تک بھی ہو. تو پاکستان میں ہزاروں لوگوں کے جو ہے نا اس میں گھر وابستہ ہیں جنہوں نے اپنا کیریئر ڈیسائیڈ کر لیا, کیریئر بنایا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر, اور اچانک سے بینڈ ہو جائے تو پھر وہ لوگ وہ کہاں جائیں گے, وہ کس پلیٹ فارم میں کہاں پر جائیں گے, کہاں سے وہ لوگ اپنا ذریعہ معاش کمائیں گے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اب ایک چیز وہاں پر آپ لوگ مسئلہ حل نہیں کر پا رہے ہیں, کچھ بھی ہے تو آپ یہاں پر پورے اس کو بلاک کر دیتے ہو. تو آپ کے پاس قانون ایسا ہونا چاہیے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی قانون ایسا اسٹرانگ بنانا چاہیے ہماری حکومتوں کو کہ بھائی کہ جو بندہ یا جو اس طرح کا کوئی گروپ ہے یا کوئی بھی چیز ہے, کوئی ایک بندہ ہے یا گروپ میں ہے 10 بندے 20 بندے 40 بندے جتنے, ان کے خلاف ایک مثبت ایکشن لے لینا چاہیے. اب یہ کیا کہ 4 بندے کر رہے ہیں لیکن اس کا جو ہے نا 20 بندے اور بھی 40 بندے اور بھی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب مثال کے طور پر جو 2 کیٹیگریز کے آپ لوگوں کو لے لیں, ایک جو فرقہ واریت کو جنم دے رہے تھے, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے نا یہ قانونی اداروں کو الٹا سیدھا کہہ رہے تھے. تو بجائے کہ ان کو بند کرنے کے اور بجائے ان کے اوپر پابندی لگانے کے, یہ کیا پورے پلیٹ فارم کو اٹھا کے آپ نے وہ کر دیا. ابھی آپ لوگ معیشت کا حال دیکھ لیں, اکنومی کا حال دیکھ لیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں پورے پاکستان میں, کیا ہے کیا نہیں ہے. اور آپ پڑوس ممالک کو دیکھ لیں کہ وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ہمارے سے کتنا گنا آگے ہیں. وہ
IT की फील्ड में कितने गुना वो लोग हमारे से आगे हैं, और हम लोग वही पुराने अपनी रविशों में कि भाई एक चीज़ नहीं संभली है, एक चीज़ में थोड़ी सी एरर आई, उठा के पूरे उसको ब्लॉक कर दिया, बैंड लगा दिया, बंद कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक कानून बना लो, एक कानून होना चाहिए, उस कानून के हिसाब से लोगों को सज़ा मिले जो इस तरह के काम कर रहे हैं। अब ये क्या कि आपने कानून नहीं बनाया और आप जो है ना उस पूरे प्लेटफॉर्म को उठा के बंद कर देते हो। इसी से रिलेटेड जो पिछला केस हुआ था PUBG का, उसमें भी 2-4 बच्चों ने कोई खुदकुशी वगैरह करी, सुसाइड वगैरह करा, और उसके अलावा कुछ इस तरह के रीज़न आए तो उस पर उठा के उन्होंने PUBG को बैन लगा दिया। और उसमें एक इजाफी वो भी कहा था कि भाई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस गेम में कुछ इस तरह का मवाद था। तो अगर देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से था तो चलो मैं उस पर जो है ना इनको कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो इन्होंने सही किया बैन के। लेकिन अगर इस चीज़ के लिए उन्होंने बैन लगाया कि भाई वो बच्चों ने जो है ना सुसाइड करा और इस तरह डिप्रेशन का शिकार हुए, तो भाई इस तरह की तो आप इंटरनेट में देखें हज़ारों गेम हैं, सिर्फ वो एक गेम तो नहीं है, हज़ारों गेम है इस तरह की जिसमें ये मारम पीटी और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सबको भी बैन कर देना चाहिए। सोचने वाली बात है ना। इस तरीके से तो एक एक करके सब कुछ बैन हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर कहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी किसी 1-2 बंदों ने सुसाइड कर लिया, बच्चों ने कुछ कर लिया, उठा के कॉलेज को बंद कर दो, उठा के तालीमी इदारे सारे बंद कर दो। क्यों? क्योंकि भाई वो वहाँ पर तो सुसाइड हुआ है, ये हुआ है, वो। तो ये मसले का हल तो नहीं हुआ ना। आप उसकी बुनियाद तक जाएं, उसकी जड़ तक जाएं कि हो सकता है कि उसके 20 मामला और भी थे जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह कुछ करा। चलो वो तो एक पुराना टॉपिक था कि भाई उन्होंने उसमें बैंड लगाया और अभी कुछ मामला तो उनके चल रहे हैं। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली यूट्यूब का है, तो यूट्यूब में तो अगर जो इस तरह के लोग हैं तो पहली बात है कि उनको कंट्रोल करे हुकूमत। अगर जैसे कंट्रोल नहीं है, कोई मसला है कि क्या है कि भाई वो आप उन लोगों की जो वो वीडियोस वगैरह हैं वो यूट्यूब के ज़रिए ब्लॉक करवा दें, बंद करवा दें। मान के चलते हैं कि वो यूट्यूब भी हमारे कहने पे और इन इदारों के कहने पे अगर नहीं भी करती है, तो वो जो है ना एक लिस्ट जारी कर दें कि भाई ये वीडियो है, न्यूज़ चैनलों पे शेयर कर दें, और वो हम लोग सारे यूट्यूब कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं हम उसको जो है ना शेयर करेंगे और उन वीडियोज़ के ऊपर रिपोर्ट करेंगे। तो जाहिर बात है अब एक वीडियो के ऊपर अगर ज़्यादा रिपोर्टें आएंगी तो आप लोगों को पता है कि ये तो यूट्यूब का अपना कानून है कि वो उसको जो है ना फिर वो लोग बंद कर देंगे वीडियो को और ब्लॉक कर देंगे, ये चैनल टर्मिनेट कर देंगे, कुछ भी इस तरह करेंगे। तो भाई कोई एक ज़ाब्ता होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए। ये क्या कि थोड़ी सी चीज़ें आपने देख ली और उससे उठा के आपने पूरी चीज़ को ब्लॉक कर दिया, तो ये मसले का हल नहीं है। आजकल हम लोग किन हालात से गुजर रहे हैं और किस तरह की मईशत में हमारा यानी कि तबाह हुई है हमारी मईशत, और उल्टा हम इस तरह की जो छोटे मोटे आने वाले ज़राए हैं और इन सारी चीज़ों के ऊपर भी अगर हम लोग डिस्कस नहीं करें और हम लोग फोकस नहीं करें और डायरेक्ट से डायरेक्ट पाबंदियाँ लगा दें, तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान है मेरे ख्याल से। बहुत ज़्यादा नुकसान है कि इसमें पैसा आ रहा है बाहर से हमारे पास। इतने सारे लोग जो पाकिस्तान में जो कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो यूट्यूब के ज़रिए कमा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में आ रहा है पैसा। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर अगर 50-60 हज़ार बंदे हैं जो कि यूट्यूब से कमा रहे हैं, यूट्यूब से वो महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो वो बाहर से पैसा आ रहा है पाकिस्तान में, तो वो आने वाला सारा पैसा भी एक तो रुक जाएगा। ये चीज़ तो ये लोग सोच ही नहीं रहे भाई। बस बैंड लगा दो, पाबंदी लगा दो भाई, और दूसरे जो कानून है आप स्ट्रॉन्ग कानून बना लो उनके लिए। जो इस तरह के खिलाफ कोई भी एक्टिविटीज़ करता है, जो फ़िरकावारियत को जन्म दे रहा है, या कोई इस तरह की के कानूनी इदारों को या किसी शख्सियत को कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, तो आपके पास एक लॉ होना चाहिए। उस लॉ के तहत आप उसको पकड़ो और उसकी रिमांड करो, सब कुछ करो, तो वो है। बाकी ये क्या कि आपने उठा के जो है ना यूट्यूब को बंद कर दिया है या किसी और प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया, तो ये बात जो है ना समझ में नहीं आ रही। जब से ये न्यूज़ मैंने देखी है तो दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप साथियों से भी राय लेना चाहता हूँ कि इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और हुकूमत से ये अपील है कि इन सारी चीज़ों के लिए एक स्ट्रॉन्ग कानून बनाएं और उन लोगों को सज़ा देनी जाए जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको सज़ा दें। ये क्या कि हम उनको सज़ा नहीं दे रहे हैं, उल्टा उठा के पूरे प्लेटफॉर्म को बंद कर देते हैं। तो इसमें तो बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे घरों का जो है ना ज़रिया माश है, सब कुछ है। हाँ, बीगो जो दरमियान में जो ब्लॉक हुआ था उसमें हमें समझ में आता है, उसमें हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि वहाँ पर हद से ज़्यादा यानी कि 90% उसमें जो है ना गलत मवाद था। 90%, 10% वो था जो थोड़ा बहुत शायद चलने वाला था या नहीं था, बाकी 90% उसमें गलत थी। तो उसके लिए हम लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, चलो यार वो उन्होंने अच्छा किया।
ہاں ہو سکتا ہے اس میں بھی ذریعہ ہو لوگوں کے پیسے کمانے کا سب کچھ، لیکن وہ اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ انہوں نے صحیح کرا۔ لیکن جو یہ ہے یوٹیوب میں تو اگر 2-3 کیٹیگریوں کے لوگ پریشان کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف جو ایک اسٹرانگ قانون بنا دیں۔ اسٹرانگ قانون بنانے کے بعد پھر ان کو وہی پکڑ دکڑ ہو۔ یہ کیا، اگر مثال کے طور پر پاکستان کے اندر ہیں تو پاکستان کے اندر ہے تو آپ ان کو کہیں سے بھی اگر انہوں نے کوئی اس طرح کا آپ کے قانون کی خلاف ورزی کری آپ پکڑ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس، حکومت کے پاس یہ اختیار ہے، اس کو پکڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر وہ پاکستان میں نہیں ہے، باہر بیٹھ کے، پاکستان سے باہر بیٹھ کے وہ لوگ بنا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف کچھ ایسا کر رہے ہیں یہ وہ، تو ان کے لیے بھی یہ قانون ہے کہ باقاعدہ ان ممالک سے رابطہ کر کے، اور ECL ہوتا ہے کیا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے ذریعے آپ جو ہے نا ان سے رابطہ کر کے اور ان کو لوگوں کو پکڑوا سکتے ہیں۔ یہ چیز ہونی چاہیے، ایک اسٹرانگ قانون ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ ہم لوگوں نے 2 کیٹیگریوں کے لوگوں سے بیدار ہے کہ ہم پورے پلیٹ فارم کو بند کر دیں۔ آپ دوسرے ممالک کو دیکھ لیں، ہمارا پڑوس ممالک انڈیا کو آپ دیکھ لیں کہ IT فیلڈ میں کتنا ہمارے سے آگے، ہم لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ ہمارے سے کتنا آگے بڑھ چکا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ وہاں پر یوٹیوب نے اپنے سینٹر کھولے ہوئے ہیں، اور فیس بک نے اپنے سینٹر کھولے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے پے پال نے، سب نے وہاں اپنے سینٹر کھولے ہیں، انہوں نے انویسٹ کری ہے وہاں پر۔ لیکن یہاں آپ پاکستان کا حال دیکھ لیں تو یہاں پر اس طرح کی ملٹی نیشنل جو سوشل میڈیا کے جو جتنے بھی وہ ادارے ہیں وہ یہاں پر آ کے اپنے جو ہے کچھ بھی نہیں کھول رہے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ان کو اس ٹائم بھروسہ نہیں ہے اس ملک میں کہ ہو سکتا ہے بھائی کسی بھی ٹائم یہ اٹھ کے پابندی لگ جائے، بین لگ جائے یہ وہ۔ تو میری یہ حکومت سے اپیل ہے کہ بھائی اس بارے میں سوچیں، اور تھوڑا سا اسٹرانگ قانون ہم اپنا بنا دیں، بل پاس ہو جائیں اور اسٹرانگ قانون ہو تو اس کے حساب سے ہم لوگ پھر آگے وہ کریں۔ اب یہ کیا کہ ہم نے 2 کیٹیگریوں کے بندوں سے پریشان آ کے ہم لوگ، اور جو 50-60 ہزار 70 ہزار 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ کما رہے ہیں، اس سے کھا رہے ہیں، ان کے پورا بیک گراؤنڈ گھرانہ سب کچھ اس سے چل رہا ہے، ہم لوگوں نے اٹھا کے پورے کو بینڈ لگا دیا، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے میرے خیال سے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ حکومت کو پتہ چلے کہ بھئی ہمارے یعنی کہ پبلک کے، یوٹیوبروں کے کیا دل کے باتیں ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب میں اتنا پرانا نہیں ہوں یوٹیوب میں، بس لیکن کیا ہے کہ جنون ہے، ایک جوش ہے، جذبہ ہے کہ بھئی یوٹیوب میں ویڈیو بناؤں، سب کچھ کروں۔ 2017 میں نے چینل اوپن کرا تھا لیکن کام نہیں کر پایا، کچھ وجوہات کی بنا پہ یہ وہ، لیکن تھا، شوق تھا۔ ابھی جب دوبارہ میں نے کام کرنا شروع کرا، لیکن ابھی بھی کام تو خاصا نہیں کر رہا تھا میں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں گیم وغیرہ انسٹال کر کے، گیم وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے تو وہ اس کا وہ کرتا تھا، تو لیکن پھر بھی ایک جنون ہے، جوش ہے، کہ جذبہ ہے کہ یار یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو بھائی آپ جو ہے نا حکومت سے اپیل ہے کہ تھوڑا سا اس بارے میں سوچیں، خیال کریں اپنا بھی، بھائی ہمارا بھی، غریب لوگ ہیں ہم لوگ، ہمارا بھی خیال کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تو بائے بائے، اللہ حافظ۔